کے طالب علم فاروقی مونس آپ کے سامنے. ارے کہاں ہے بھائی؟ سر ایک منٹ، جلدی ہے اس میں بیک اپ جلدی ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سنانے چلے ہیں تمہیں قصہ غم، بہت دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر. صدر ذیشان، اہل میزان اور سامعین کرام، السلام علیکم. آخر یہ کیسا زوال پذیر موسم اور ماحول ہے کہ غم کے بادل آسمان قلب پر چھائے ہیں. غبار رنج علم کے جھونکے اخلاقیات کے ستونوں کو ہلائے دیتے ہیں. کرتاس سے آئینہ ایام پر تحریر ہے عصر حاضر کا مرثیہ کہ ماحول کے زوال کا کس طرح غم منائے. موسم کا حال کون سنے گا، کسے سنائے. اور یہی میرا موضوع سخن ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں سانس لے رہے ہیں جو پور تشدد اور لہو لہان ہے، شفاق اور بے رحم ہے، نیکی اور شرافت سے بے نیاز ہے. ایک اللہ، ایک نبی، ایک دین اور ایک قرآن کو ماننے والے بے شمار فرقوں میں بٹ گئے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں. خدا را آس پاس نظر تو دوڑائیے، سارا ماحول دہکتا ہے جہنم کی طرح. ایک جگہ آگ لگی ہو تو بجھا لی جائے. فحش لٹریچر، غلیظ فلمیں، بد اخلاقی کو فروغ دینے والے پروگرام، ہر طرح کی پابندی سے آزادی اور دین سے دوری کے تباہ کن اثرات نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. شرم و حیا، عفت اور پاکدامنی کا تصور تار تار ہے. جنسی انار کی عروج پر ہے. سیکس بہت بڑا بزنس ہے. معصوم بچیوں اور بچوں کے ساتھ ہونے والے واقعات سے انسانی شرمسار اور مقدس رشتے پارا پارا ہیں. ایسا معاشرہ دماغی امراض، خودکشیاں، جنسی امراض اور ایڈس کے سوا اور کیا دے گا. معزز سامعین، مجھے کہنے دیجئے کہ عدالتوں میں انصاف بکتا ہے، جج بکتے ہیں، پولیس رشوت خور اور ظالم ہے، اپنے ہی قلم سے اپنے سیاہ کارنامے رقم کر رہی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسکینڈل پر اسکینڈل کرنے والے، لاکھوں کروڑوں کا غبن کرنے والے، کرپشن کا بازار گرم کرنے والے، غریبوں کا خون چوسنے والے، فسادات کروانے والے، عوام کو لوٹنے کھسوٹنے والے محب وطن کہلاتے ہیں. لیکن ہندوستان کے چپے چپے کو جن کے لہو سے سیراب کر کے سرخ گلابوں کی کاش کی گئی. آج وہی قوم غدار وطن ہے، دہشت گرد ہے، مستحق دار وطن ہے. واقعہ ہے یہ فقط گرمی گفتار نہیں، ہم ہیں غدار تو پھر کوئی وفادار نہیں. حضرات گرامی، کیا ترقی اسی کو کہتے ہیں کہ قدرت کے حسن کو تباہ و برباد کر دیا جائے. ذرا کھلی آنکھوں سے ماحول کا جائزہ تو لیجیے. اب چاند بلند و بالا عمارتوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے. چاندنی میلی ہو گئی ہے. سورج کی کرنوں کو جھکی جھوپڑیوں کا اندھیرا نگل جاتا ہے. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے مناظر خواب و خیال ہو گئے. ماحول کو کارخانوں اور مشینوں نے زہر آلود کر دیا ہے. معاف کیجیے سامعین، میرا معصوم ذہن اپنے بڑوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہے. تم نے ہمیں یہ کیسا معاشرہ دیا؟ کیسی دنیا ہے یہ؟ یہاں سب اندھے بہرے اور گونگے ہی کیوں بستے ہیں؟ برائیاں سب کے سامنے ہو رہی ہیں، نظر کسی کو نہیں آتی. گناہوں سے لبریز آوازیں کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن بند کانوں کو کچھ سنائی نہیں دیتا. اخلاق کے جنازے نکل گئے، لیکن سب خاموش تماشائی ہے. بولنا جن کی ذمہ داری ہے، ان کا حال یہ ہے کہ رام جی حیران ہے، پڑھ کر خبر اخبار میں سارے تلسی داس سے جا کے بک گئے بازار میں. حضرات، ہم تو خود انسانی تہذیب کے امین ہیں، لیکن مغربی تہذیب کے سحر میں گرفتار ہو گئے. اجالے نے اندھیرے کی رہنمائی قبول کر لی. اس غلطی کے کڑوے پھل سامنے ہیں. ہماری نسل جن ہاتھوں سے قرآن اٹھاتی تھی، ان میں گٹار آ گئے. جن زبانوں سے قرآن پڑھا جاتا تھا، وہ گانوں پر چل پڑی. جو قدم مساجد کی طرف اٹھتے تھے، وہ رقص گاہوں کی طرف اٹھنے لگے. دکھ تو یہ ہے حاضری، مشینی زندگی ہمیں سوچنے کے لیے وقت ہی کہاں دیتی ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے. پھر احساس کیسے پیدا ہوگا؟ خدا را اس
एहसास की शमा को फरोजा कीजिए, इस दर्द को बांटिए, ऐसे हालात पैदा कीजिए कि कोई ये शिकायत न कर सके। माहौल के जवाल का किस तरह गम मनाए, मौसम का हाल कौन सुनेगा, किसे सुनाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत अच्छे मेरे लाल। मैं हमारे एक मौजूद मेहमान उस्ताद असातिज़ा, आज की स्टेज की सबसे मोहतरम शख्सियत जनाब अबू बकर जनाब, बहुत ही एहतराम से दरख्वास्त करूँगा कि इस नन्हे मुन्ने तालिब इल्म को आप इनाम से नवाजें, इसकी हौसला अफजाई फरमाएँ। अबू बकर जनाब इनाम से नवाजेंगे इस नन्हे से तालिब इल्म मोनिस। सर, क्या आपको ये महसूस नहीं होता क्या कि ज़िंदगी के मेयार के साथ साथ अजमत का मेयार भी तब्दील हो